أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. معزز و مکرم وسیم محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کو جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں صحیح و سالم رکھے، آپ کی صحت، آپ کے خاندان، اہل خانہ، آپ کے تمام دوست احباب سب کو خداوند متعال اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دینی دنیاوی توفیقات میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، امام حسین از مدینہ تا کربلا، اس سلسلے کے اندر ہم امام علیہ السلام کے تمام اقدامات اور آپ کے کلام کہ جس کو تاریخ نے ہمارے لیے نقل کیا ہے اور تاریخ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے 27 رجب المرجب سن 60 ہجری میں اپنے مقدس قیام اور تحریک و انقلاب کا آغاز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جب والی مدینہ ولید ابن عتبہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، آپ نے انکار بیعت کر کے وہیں سے اپنے قیام کو اعلانی اور علنی مرحلے میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد سے آپ نے مدینہ سے خروج کیے، آپ مدینہ سے نکلے اور آپ علیہ السلام مکہ 3 شعبان کو تشریف فرما ہوئے۔ پھر امام علیہ السلام نے مکہ میں 4 ماہ 5 دن تقریباً قیام فرمایا اور 8 ذی الحج کو آپ علیہ السلام مکہ سے احرام کھول کر روانہ ہو گئے اور آپ تقریباً 24 دن کے لگ بھگ کے سفر کے بعد آپ 2 محرم الحرام کو سرزمین کربلا و دشت نینوا کے اوپر داخل ہوئے اور آپ نے وہاں پر خیمے نصب فرمائے۔ اس کے بعد سے امام علیہ السلام کے قیام کا چوتھا مرحلہ کہ جو کربلا کے اندر آپ نے جو کچھ بیان فرمایا اور جو اقدامات آپ نے دیے وہ رونما ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام کے قیام کے مکی مرحلے کا جائزہ لے رہے تھے کہ جس میں امام علیہ السلام نے بے تحاشا اقدامات انجام دیے اور آپ نے بہت سارے اور بہت اہم اقدامات انجام دیے۔ امام نے اس میں سب سے پہلا اپنا ہدف عوامی تبلیغ اور عوامی دعوت کو رکھا کہ آپ روزانہ کی نمازیں یعنی نماز پنجگانہ کو مسجد الحرام بیت اللہ کا حرام کے سامنے اقامت کرتے اور آپ خود نماز جماعت کی امامت فرماتے اور کثیر تعداد میں اہل مکہ اور جو حج کے لیے لوگ تشریف لا رہے تھے وہ آپ کی امامت میں نماز کو ادا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز کے بعد ان لوگوں سے خطاب فرماتے اور ان لوگوں کو اپنے مقصد، اپنے ہدف اور ان کو اپنے الہی قیام و تحریک کی جانب دعوت دیتے تھے۔ امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر دوسرا اہم قدم جو اٹھایا وہ بہت سارے علاقوں کے وفود اور ان کے سفراء اور قاصدین سے ملاقات کرنا تھا کہ جس میں نمایاں حیثیت سفراء و قاصدین کوفہ کو حاصل ہے، اور اس کے بعد امام نے بہت سارے علاقوں کی جانب خطوط اور اپنے سفیر و سفراء کو روانہ کیا اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے اپنے خط کے ذریعے کلام فرمایا۔ اگرچہ امام علیہ السلام نے بہت سارے علاقوں کی جانب خطوط کو روانہ کیا، لیکن افسوس کہ تاریخ نے صرف ہمارے لیے کوفہ کے خط اور امام علیہ السلام نے جو کہ لوگوں کے نام جو خط ارشاد فرمایا وہ خط ہمارے لیے نقل کیا گیا ہے کہ جو آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش
کیا گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے قیام کا ایک اور اہم اقدام یا قدم، وہ امام نے بہت سارے اشخاص سے ملاقات کی اور بہت سارے خواص کو اپنا پیغام دیا۔ یہ خواص مختلف ارادوں سے السلام کے پاس آتے اور آ کر امام کو کوفہ جانے سے روکتے اور امام سے فرماتے کہ آپ چونکہ سید العرب ہیں اور اصحاب کسا میں سے آپ ہی سے بچ گئے ہیں اور آپ نواسۂ رسول ہیں، سبط پیغمبر ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور سبط پیغمبر روئے زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، لہٰذا امام سے کہتے کہ آپ خانہ کعبہ اور بیت اللہ الحرام کے پاس ہی رہیں اور کہیں اور شریف نہ لے جائیں۔ اور کوفہ والے اہل دھوکہ ہیں، اہل غدر ہیں، اہل مکر ہیں، لہٰذا ان مکار اور چلاک لوگوں کے پاس آپ بالکل بھی تشریف نہ لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے ایک اہم وقت اور ایک اہم اقدام جو آپ نے انجام دیا، وہ اشخاص سے ملاقات کرنا، یہ جو اپنے قبائل کے سردار تھے یا مکے کی یا مدینہ یا عالم اسلام کی اہم اور برجہ شخصیت شمار ہوتے تھے، ان سے امام نے گفتگو اور ان کو اپنا پیغام دیا۔ مکہ میں امام علیہ السلام نے بہت سارے اشخاص اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کیں کہ جن میں بعض اپنے قبائل کے سردار و رؤسا تھے اور بعض بعنوان عالم، فقیہ یا عبادت گزار شخصیت کے طور پہ مشہور و معروف تھے۔ ان ملاقاتوں میں دو اہم ملاقاتیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ایک ملاقات وہ تھی کہ جب امام علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے ہیں اور دو اہم شخصیات جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر دونوں اکٹھے امام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور امام علیہ السلام کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں۔ امام نے ان کے ساتھ کلام فرمایا اور اس کے بعد سے ان دونوں کا ارادہ یہ تھا کہ امام کے عزم کو توڑ دیں، امام کے عزم راسخ اور محکم ارادے کو توڑ کر امام کو مجبور کریں کہ آپ واپس ہمارے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے ان کو انکار کیا اور کہا کہ جب تک اہالیان مکہ اور حجاج اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ میرے مکہ میں قیام کو پسند کرتے ہیں، میری حمایت و مدد کریں گے، اس وقت تک میں مکہ میں ہی قیام کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں شخصیات مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں اشخاص واپس مدینہ سے مکہ آتے ہیں تاکہ حج میں شرکت کر سکے۔ اس موقع پر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مکہ سے عراق جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان والے، اپنے ماننے والے اور آپ نے اپنے تمام جوانان بنو ہاشم کو یہ حکم صادر فرما دیا ہے کہ وہ سب کی سب تیاری کر لیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے تو اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کو عراق جانے سے روکتے ہیں کہ جو سابقہ پروگرام و سابقہ نشست میں جس گفتگو کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جیسے ہی جناب عبداللہ ابن عباس امام علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کے کلام کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ جو کوفہ والوں کی جانب جا رہے ہیں اور کوفہ والوں نے آپ کو بلایا ہے، خطوط لکھ کر دعوت دی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آیا کوفہ والوں نے اس یزیدی حاکم، اس یزیدی والی اور اس کا جو امیر شہر تھا، گورنر تھا، آیا اس کو اپنے شہر سے نکال دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے؟ آیا کیا انہوں نے شہر کے اہم ترین مقامات، جو اس شہر کی فوجی چھاونی ہے، جو اس کا دارالعمارت و دارالخلافہ و دارالحکومت ہے، آیا اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے مسجد کی جو شہر کی اہم ترین جگہ شمار ہوتی تھی، آیا اس کے اوپر ان لوگوں نے پیروان اہل بیت و پیروان حسین کا قبضہ ہو گیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ میں نے اپنا ارادہ کر لیا ہے اور میں نے عراق ہی جانا ہے، اور خداوند متعال سے میں اپنے امر میں یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے میں خداوند متعال سے میں خیر اور اس سے عافیت کو طلب کرتا ہوں۔
جناب عبداللہ ابن عباس یہ گفتگو کر کے جیسے ہی باہر نکلے تو تھوڑی ہی دیر بعد جناب عبداللہ ابن زبیر کہ جو ایک سیاسی شخصیت بھی تھے اور خود مدعی حکومت و مدعی خلافت بھی تھے، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن زبیر نے آتے کے ساتھ ہی امام علیہ السلام سے یوں کلام شروع کیا کہ ہم لوگ کیوں کوئی اقدام نہیں کرتے اور کیوں ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حکومت بنو امیہ اور یہ ظالم و فاسد حکمران اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے اور آپ نے کیا عزم فرمایا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا کہ میرے شیعہ کہ جو کوفہ میں مقیم تھے انہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور انہوں نے مجھے کوفہ آنے کی طرف دعوت دی ہے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شیعہ کہ جو کہ کوفہ میں مقیم ہیں انہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور انہوں نے مجھے کوفہ آنے کی جانب دعوت دی ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ میں نے اپنا عزم راسخ اور اپنے ذہنی انتشار کو ایک راستے کے اوپر، ایک مسیر کے اوپر متمرکز کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ میں کوفہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ جب یہ بات سنی جناب عبداللہ ابن زبیر نے تو فوراً انہوں نے یہ کہا کہ اگر جتنے آپ کے کوفہ میں پیروکار و شیعہ ہیں، اگر اتنے پیروکار و شیعہ میرے ہوتے، میں ایک لمحے کے لیے ان کو تنہا نہ چھوڑتا بلکہ فوراً ان کی امامت اور ان کی زعامت و قیادت کو سنبھالنے کے لیے کوفہ پہنچ جاتا۔ لیکن فوراً ہی ان کے دل میں یہ احساس و خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام میری اس بات سے یہ گمان لیں کہ میں ان کے مکہ میں رہنے پر راضی و خوش نہیں ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد از جلد امام مکہ سے کوفہ چلے جائیں اور مکہ کو مجھ ابن زبیر و عبداللہ ابن زبیر کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ میں یہاں پر اپنی خلافت و حکومت کا اعلان کر لوں۔ اس لیے انہوں نے فوراً یہی اس بات کا تدارک کیا اور اس گمان بد کو رفع کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ مکہ میں رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی بیعت، لوگوں کو اپنی اطاعت اور اپنی خلافت و حکومت کا اعلان کرتے ہیں، کہا کہ کوئی بھی آپ کا مخالف نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور یہ کلام کر کے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اور آپ کی خدمت سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد راوی یوں نقل کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک ہی دن میں ان دو اہم بزرگان و شخصیات سے ملاقات کی، لیکن راوی کہتا ہے کہ یا شام کے وقت یا اگلے دن صبح کے وقت دوبارہ جناب عبداللہ ابن عباس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عبارت اور روایت کے دقیق الفاظ کے ساتھ جو گفتگو دوبارہ ہوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عبداللہ ابن عباس کے مابین، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے صبح ملاقات کرنے کے بعد یا شام کے وقت عبداللہ ابن عباس دوبارہ آ گئے یا اگلے دن صبح کے وقت دوبارہ ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ فلما كان من العشاء او من الغد اتى الحسين عبد الله ابن عباس فقال يا ابن عم، یا رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس آئے، یا راوی کہتا ہے صبح کے وقت یہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ لہٰذا روایت کے اندر تردید ہے، روایت کے اندر خود ایک احتمال موجود ہے کہ ان دونوں احتمالوں میں سے، ان دونوں آپشنز میں سے ایک آپشن رونما ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا فقال یا ابن عم، کہا اے چچا کے بیٹے، انی اتصبر ولا اصبر انی اتخوف علیک فی هذا الوجه الہلاک والاستئصال، فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ صبر کروں، انی اتصبر یعنی میں نے اپنے اوپر صبر کرنے کو ٹھونسا، زبردستی کوشش کی پہ صبر کروں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں آپ کو زحمت میں نہ ڈال دوں، لیکن لا اصبرو میں صبر نہیں کر پایا، اور مجھے یہ خوف ہے اس بات کا کہ کہیں آپ کا چہرہ، آپ کا حسین و زیبا و خوبصورت چہرہ
یہ کسی مشکل، یہ کسی ہلاکت اور یہ خدا نخواستہ تلواروں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ان اہل العراق قوم غدر فلا تقربنہم اقم بہذا البلد فانک سید اہل الحجاز۔ کہا کہ اہل عراق جو ہیں وہ ایک غدار قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے کہ جو اپنے وعدہ پر وفا نہیں کرتی، وہ قوم ہے کہ جو وعدہ کرے، جو عہد و پیمان باندھتے ہیں، کبھی اس عہد و پیمان کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ لہٰذا فرمایا کہ آپ اسی شہر مکہ میں ہی قیام کریں، کیونکہ آپ ہی عرب کے سید و سردار ہیں۔ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِرَاقِ يُرِيدُونَكَ كَمَا زَعَمُوا فَاكْتُبْ إِلَيْهِمْ فَلْيَنْفُوا عَدُوَّهُمْ ثُمَّ أَقْدِمْ عَلَيْهِمْ۔ کہا کہ اگر اہل عراق واقعاً آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہر قیمت پہ آپ کی امامت کو قبول کرتے ہیں، تو کہا کہ آپ ان کو لکھ دیں، آپ ان کو ایک خط ارسال کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارے دشمنوں کو، یعنی مجھ حسین کے دشمنوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں۔ جو بھی بنو امیہ کا طرفدار ہے، جو بھی بنو امیہ کا نمک خوار و ان کا ذلیل غلام ہے، اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا، اس کے بعد پھر آپ ان کی جانب تشریف لے جائیں اور اس کے بعد سے آپ ان لوگوں کی قیادت اور ان کی زعامت اور ان کی امامت کو سنبھال لیں۔ فَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَن تَخْرُجَ فَسِرْ إِلَى الْيَمَنِ فَإِنَّ بِهَا حُصُونًا وَشِعَابًا۔ کہا کہ اگر آپ میری بات کو قبول نہیں کرتے اور ہر صورت میں آپ نے مکہ سے نکلنا ہی ہے، یعنی آپ کسی صورت میں مکہ میں رہنے پر، مکہ میں قیام پذیر ہونے کو پسند نہیں کرتے اور مکہ سے نکلنا ہی ہے، کہا پھر آپ یمن کی جانب چلے جائیں، کیونکہ یمن کے اندر بے تحاشا پناہ گاہیں اور اس طرح کے قلعے موجود ہیں، اور وہاں پہ ایسی غاریں موجود ہیں کہ جس کے اندر آپ پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَهِيَ أَرْضٌ عَرِيضَةٌ طَوِيلَةٌ وَلِأَبِيكَ بِهَا شِيعَةٌ۔ اور کہا کہ یہ جو یمن کی سرزمین ہے ایک عرض عریض ہے، بہت وسیع، بہت طولانی اور بہت ہی پھیلی ہوئی سرزمین ہے، یعنی وہاں پر یہ لوگ، یہ بنو امیہ اور یہ یزیدی حکمران و خلیفہ، یہ آپ کو ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ اور اس کے علاوہ یمن کے اندر آپ کے والد یعنی مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے شیعہ بھی موجود ہیں جو آپ کی حفاظت کریں گے، جو آپ کی جان اور مال کا تحفظ کریں گے اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کا دفاع کریں گے۔ وَأَنْتَ عَنِ النَّاسِ فِي عُزْلَةٍ فَتَكْتُبْ إِلَى النَّاسِ وَتُرْسِلْ وَتَبُثُّ دُعَاتَكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَأْتِيَكَ عِنْدَ ذَلِكَ الَّذِي تُحِبُّ فِي عَافِيَةٍ۔ اور کہا کہ آپ کے وہاں پر شیعہ بھی ہیں، لہٰذا کہا کہ آپ وہاں پر ایک عزلت اور ایک گوشہ نشینی کے اندر بیٹھ جائیں، ایک گھر میں آپ قیام پذیر ہو جائیں، ایک گھر میں آپ تشریف فرما ہو کے بیٹھ جائیں، اور آپ خود لوگوں سے ملاقات نہ کریں، بلکہ آپ اپنے قاصدین، اپنے نمائندے، اپنے پیغام رسان، اپنے اور جو سفراء ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی بیعت کی جانب، اور ان کو آپ اس ظالم یزیدی حکومت کے خلاف بھڑکائیں۔ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَأْتِيَكَ عِنْدَ ذَلِكَ الَّذِي تُحِبُّ فِي عَافِيَةٍ۔ اور کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ میرے مشورے پر چلیں تو عنقریب خداوند متعال آپ کو عافیت اور خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ وہاں پر رکھے گا۔ فقال له الحسین، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کی تمام تر گفتگو کو سماعت فرمایا، اور اس کے بعد اب امام ان کی باتوں کا جواب دینے لگتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا مشورہ یہ تھا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ عراق نہ جائیں بلکہ یمن تشریف لے جائیں، اور اگر آپ عراق ہی جانا چاہتے ہیں تو پہلے اہل عراق کی وفا، ان کی وفاداری، ان کی عہد و پیمان کے اوپر ثبات قدم اور ان کی استقامت کا امتحان لیں، اور ان سے کہیں کہ اگر تم واقعاً ایک امام کے منتظر ہو تو پہلے اس کے دشمنوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دو، ظالم یزیدی حکومت و حکمران کو گراؤ،
اس کو قتل کرو، اور جتنے بھی اہم نکات ہیں، جتنے بھی اہم اس شہر کے علاقے ہیں، ان پر تم لوگ اپنا قبضہ جما لو اور ان کو اپنی گرفت اور اپنے اختیار میں لے لو۔ یہ جناب عبداللہ ابن عباس کا مشورہ تھا، سید الشہداء کے نام۔ جناب عبداللہ ابن عباس کے کلام سے ہم ایک اور نقطہ استفادہ کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو آج ہم بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہیں، ہم امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ امام آئیں گے اور آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے قائم کریں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ظلم و جور سے اس کو پاک و پاکیزہ فرمائیں گے۔ یہاں پر عبداللہ ابن عباس کے کلام میں ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقی منتظر جو اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے، اس کا وظیفہ و فریضہ کیا بنتا ہے، اور سچا منتظر و صادق منتظر و حقیقی منتظر کون ہوتا ہے۔ جو صرف بیٹھ کر امام کو خطوط لکھے، امام کو بلائے اور کہے کہ آپ آئیں، سارا کام آپ نے کرنا ہے، ہمارے کرنے کا کام بھی آپ کے کندھوں پر، ساروں سے جنگیں آپ نے لڑنی ہے، ہم اس سے بالکل لا تعلق ہے، ہمارا کسی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہی والی بات کریں کہ جو حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا فإنا هاہنا لقاعدون، کہ اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے اور جا کر قتال کرے اور جا کے لڑیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، بلکہ آپ کو لڑنے کا شوق ہے، آپ جاؤ، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے جس کی آپ صفات بیان کرتے ہو کہ قاہر ہے، وہ جبار ہے، بہت قدرت مند اور عزیز ہے، وہ جا کے لڑے، اور ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی جو لوگ بلا رہے تھے کوفہ میں، ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ ہم جب امام کو بلا رہے ہیں، امام آئیں گے اور آ کر سارے کام امام نے انجام دینے ہیں، ہم نہیں کرنا، ہمارے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ امام نے انجام دینا ہے۔ اور امام جب آئیں گے تو ان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ اے امام آپ جائیں، اپنے پروردگار کو بھی ساتھ لے جائیں، اس یزیدی حکومت، اس ظالم و فاجر حکمران سے آپ خود لڑیں، فَإِنَّ هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ، اور ہم تو یہیں پر اپنے گھروں میں چین اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب جنگ میں آپ کامیاب ہو جائیں تو ہمیں خبر دے دی گا، ہمیں بتا دیجیے گا، ہم اپنے مفادات، اپنے فائدے اور جو حکومتی منصب اور جتنے اور عہدے ہیں ان کو بٹورنے کے لیے ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ بس سامعین محترم، آپ نے توجہ کی کہ یہ ابن عباس کے کلام میں جو نقطہ پنہان ہے وہ بہت ہی خوبصورت نقطہ، کہ جو اپنے امام کا منتظر ہے وہ کم از کم اپنے امام کے دشمنوں کو تو قتل کرے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے امام کے دشمنوں کو تو باہر نکالے، جو ظالم حکومتوں کا سایہ اس دنیا پہ قائم ہے ان کو تو ختم کرے، ان کو تو گرائے، اپنے امام کے دفاع کے لیے جو اہم ترین مقامات ہیں، جو اہم ترین علاقے ہیں، جو اہم ترین عسکری لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، فوجی لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے اہم ترین مقامات کو اپنے اختیار میں لے، پیروان امام کے اختیار میں یہ اہم ترین مقامات ہونے چاہیے، اور یہی وظائف، یہی فرائض انجام دے کر ایک انسان حقیقی منتظر امام زمانہ بن سکتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کی گفتگو کو سماعت کیا، اور امام نے جو عبداللہ ابن عباس مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یا تو مکہ میں رکیں اور نہ جائیں، اور اگر مکہ سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیں، امام علیہ السلام نے ان کے روکنے کے جواب میں ارشاد فرمایا، فقال له الحسین یا ابن عم انی واللہ لا اعلم انک ناصح مشفق ولکننی قد ازمعت واجمعت علی المسیر، فرمایا کہ اے چچیرے، اے میرے چچازاد بھائی، اے میرے چچا کی اولاد، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میرے ناصح ہیں، آپ ہمدرد ہیں، اور آپ میری نسبت
بہت زیادہ شفقت رکھتے ہیں اور آپ مجھے بہت چاہتے ہیں. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمدردی اور مجھ سے محبت کے اوپر اس کے اوپر بہترین دلیل اور بہترین گواہ ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ انی ازمعت و اجمعت علی المسیر، کہ میں نے اپنے تمام ارادے، تمام محکم ارادے کو سفر کے لیے آمادہ کر لیا ہے. یعنی میرا محکم و اٹل و نہ ٹوٹنے والا ارادہ یہ ہے کہ میں حتماً سفر کروں گا اور میں سفر سے کسی صورت باز نہیں آؤں گا. اب جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے سفر کے متعلق تو کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ علیہ السلام ہر صورت میں مکہ سے نکل کر عراق جانے کی طرف مائل ہیں اور عراق جانا چاہتے ہیں. لہٰذا فوراً انہوں نے دوسرا مشورہ دیا، کہا کہ اگر آپ خود جاتے ہیں اور خود جانا چاہتے ہیں تو خود جائیے، لیکن ایک اور کام نہ کریں، اور وہ یہ کہ اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو نہ لے کر جائیں. اہل بیت کی خواتین، رسول خدا کی نواسیاں اور مولا کائنات کی بیٹیاں اور ننھے کم سن بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیے. فقال له ابن عباس، ابن عباس نے کہا فَإِن كُنْتَ سَائِرًا فَلَا تُسْرِ بِنِسَائِكَ وَصَبِيَّتِكَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَخَائِفٌ أَن تُقْتَلَ. کہا کہ اے ابا عبداللہ، اے چچا زاد بھائی، آپ اگر جانا چاہتے ہیں خوب تشریف لے جائیے. آپ نے محکم ارادہ کر لیا ہے اور نہ ٹوٹنے والا فیصلہ کیا، خوب آپ تشریف لے جائیں، آپ چلے جائیے، لیکن اپنے سفر میں ان خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں. مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس خاموش ہو گئے. یعنی انہوں نے کہا کہ انی لخائف ان تقتل، اور اس کے بعد روایت نے کہا کہ ظاہراً عبداللہ ابن عباس اپنے کلام کو ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے، کہ جس کے اندر ان کے خوف کا دوسرا حصہ، جس کو وہ حتیٰ اپنی زبان پر بھی بیان نہیں کر سکے، وہ یہ تھا کہ آپ قتل ہو جائیں گے تو آپ کے بعد خدا نخواستہ یہ خواتین اور بچے قیدی نہ ہوں، یہ اسیر نہ بنیں، اور یہ خدا نخواستہ زندان اور جیلوں میں ان کو جانا نہ پڑے، شہروں میں نہ پھرایا جائے، ان کے پردے اور رداؤں کو نہ چھینا جائے. یہ عبداللہ ابن عباس کا دوسرا خوف تھا کہ جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جس کا اظہار فرمایا. امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا انہ قال یا ابن عباس انک شیخ قد کبرت. کہا کہ اے ابن عباس، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہٰذا اس بنا پر آپ کے اندر یہ خوف اور ڈر پیدا ہو گیا ہے. اور امام علیہ السلام نے اس سے زیادہ جناب عبداللہ ابن عباس سے مزید اور کوئی کلام نہیں فرمایا. امام علیہ السلام نے جب جناب عبداللہ ابن عباس کی یہ بات سنی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اولاد، اپنی خواتین کو نہ لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کے اندر یہ خوف اور ڈر پیدا ہو گیا ہے. یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس جو امام علیہ السلام سے عمر میں بھی اور سن و سال میں کچھ بڑے تھے، بلکہ کافی بڑے تھے. یہاں تک کہ بعض تواریخ کے مطابق کہ جناب عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی تھی، اور امام علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان کو 3 ہجری مدینہ کے اندر رونما ہوئی تھی. لہٰذا کم از کم جناب عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام سے سن میں 6 سال بڑے تھے، تاریخ کے اختلاف کے مطابق، لیکن کم از کم 6 سال بڑے تھے. یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس ایک جملہ امام علیہ السلام سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں فقال ابن عباس لولا ان یزری ذالک بی او بکا لنشبت یدی فی راسک. اور کہتے ہیں کہ اے کاش اگر میں آپ کو کسی طرح سے روک سکتا ہوتا، کسی طرح سے میں آپ کو اپنے مقصد اور جس چیز کا آپ نے عزم کیا ہے اس سے آپ کو روک سکتا ہوتا، تو یعنی آپ کو سر پہ ہاتھ رکھ کر
میں آپ کو روک دیتا، یعنی کسی طرح سے بھی آپ کو میرا بس چلتا، میرا زور چلتا اور کسی بھی طرح سے ممکن تھا آپ کو روکنا تو میں آپ کو ضرور روک پاتا، لیکن گویا دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اتنا محکم و مضبوط عزم کیا ہے اس کو میں توڑ نہیں پا رہا۔ فقال له الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبداللہ ابن عباس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا لَأَنْ اُقْتَلَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُسْتَحِلَّ بِي یعنی مکہ، فرمایا کہ میں کسی اور جگہ پر فلاں فلاں جگہ پر میں مارا جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہے، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے مکہ میں قیام رہوں اور مکہ میں ہی قیام پذیر رہوں۔ فخرج ابن عباس من عندی وهو یقول وا حبیبہ، جناب عبداللہ ابن عباس امام علیہ السلام کے محضر سے اٹھے اور آپ کی بارگاہ و آپ کی خدمت سے رخصت ہوئے اور وہ فریاد کر رہے تھے واہ حبیبہ، یعنی اے میرا ہائے دوست، یعنی امام کی جان، امام کی ان کو جو قیام کے اندر امام علیہ السلام کی شہادت نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس بنا پر وہ ایک طرح سے فریادی حالت میں، گریاں کناں اور غمزدہ حالت میں یا حبیبہ واہ حبیب فریاد کرتے ہوئے امام کے محضر سے نکلے۔ ثم مر بابن الزبیر واقبل الیہ، اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس کا گزر عبداللہ ابن زبیر کے پاس سے ہوا اور جب ان کو دیکھا تو فوراً عبداللہ ابن زبیر کے پاس گئے اور عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن زبیر سے یہ کہا قرت عیناک یا ابن الزبیر ھذا الحسین بن علی یخرج الی العراق ویخلیک والحجاز، کہا کہ اے عبداللہ ابن زبیر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی جو کچھ تم چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے۔ تم کیا چاہتے تھے کہ حسین جلد از جلد عراق چلے جائیں اور حجاز کو میرے لیے چھوڑ دیں تاکہ حجاز پر میں اپنی حکومت، میں لوگوں سے اپنی خلافت و اپنے اقتدار کے لیے بیعت لوں، اور جب تک اس جیسی عظیم شخصیت موجود ہے لوگ میری جانب توجہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کہ اے عبداللہ ابن زبیر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے عراق جانے کا عزم کر لیا ہے، جو عراق جانے پر مصر ہیں، اور انہوں نے حجاز کو تمہارے لیے خالی چھوڑ دیا ہے اور حجاز کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا، یعنی اب آپ حجاز میں رہ کر لوگوں سے اپنی حکومت، اپنے اقتدار، اپنی خلافت کے لیے آپ بیعت لے سکتے ہیں۔ لہٰذا عبداللہ ابن عباس نے یہ کلام کیا جناب عبداللہ ابن زبیر سے۔ یہاں پر یہ گفتگو جناب عبداللہ ابن عباس کی ہم پذیر ہوتی ہے کہ اس نشست میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام فرمائی اور امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے باز رکھنے اور کوفہ جانے سے روکنے کی جو کوشش کی اس کے اندر وہ کسی صورت کامیاب نہیں تھے، اور امام علیہ السلام نے اپنے عزم راسخ اور اپنے عزم باجزم کا اظہار ان کے سامنے محکم الفاظ میں فرمایا، حتیٰ امام اپنے موقف سے ذرہ بھر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام علیہ السلام نے حتیٰ یہ بھی قبول نہیں کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ جاتے ہیں تو خواتین اور بچوں کو چھوڑ جائیں۔ امام علیہ السلام نے ایک بھی خاتون جو آپ کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک تشریف لائیں، اولاد میں سے ایک بھی فرزند کو مکہ میں یا مدینہ میں نہیں چھوڑا، بلکہ آپ جتنے افراد کو مدینہ سے لے کر چلے تھے وہ سب کے سب امام علیہ السلام اپنے ساتھ مکہ سے لے کر خارج ہوئے۔ یہاں پر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جس کو ایک مشہور مورخ جن کی مقتل میں بھی کتاب ہے ابو مخنف، انہوں نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ روایت جناب عبداللہ عباس کے فرزند عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباس نے ذکر کی اور نقل کی، کہتے ہیں اتیت الحسین قال اتیت الحسین وهو يخرج الى العراق فقلت له يا ابن رسول الله لا تخرج،
السلام جناب عبداللہ ابن عباس تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں کہ اے رسول خدا کے فرزند، آپ عراق کی جانب نہ نکلیے، آپ عراق تشریف نہ لے جائیں۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن عباس اما علمت ان منیتی من ہناک وان مصارع اصحابی ہناک۔ اے ابن عباس، کیا آپ جانتے ہو کہ ہمارا مقتل وہیں پر ہے، ہمارے مارکے کی جگہیں وہیں پر ہے، اور ہمارا مزار، ہمارا مقبرہ، ہمارے جائے مدفن جہاں پر ہم دفن ہوں گے، اور میرے اصحاب اور ساتھیوں کا مدفن بھی وہیں پر ہے۔ قلت له فأنا لك ذلك۔ ابن عباس نے فوراً پوچھا کہ اے رسول خدا کے بیٹے، آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کا مقتل اور آپ کا مقبرہ وہ عراق میں ہے، وہ عراق کے نزدیک، اور جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، قال بسر سر لی وعلم اعطیتہ۔ فرمایا کہ یہ ایک راز ہے جو راز مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو علم مجھ کو عطا کیا گیا ہے۔ یعنی اس راز کی بنا پر جو راز مجھے بتایا گیا ہے، اور اس علم کی بنا پر جو علم مجھے دیا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا مقتل، ہماری معرکہ گاہ، کہاں پہ ہم لڑیں گے، کہاں پر ہم شہید ہوں گے، کہاں پہ ہمارے مزار ہوں گے، اور سب کچھ میں حسین ابن علی جانتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور روایت جس کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، اور امام کو اپنے عزم راسخ سے دوبارہ منصرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عراق جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفی بعض الکتب، بعض کتابوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے، جاء عبداللہ ابن عباس الی الحسین وتکلم معه بما تکلم الی ان اشار علیہ بالدخول فی طاعت یزید والصلح بنو امیہ۔ بعض کتابوں میں آیا کہ جناب عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ پھر امام حسین کے پاس تشریف لے گئے اور امام کو مشورہ دیا، اس چیز کا مشورہ کہ آپ یزید کی اطاعت کو اپنا لیں، اس کی بیعت کو قبول کر لیں، اور بنو امیہ کے ساتھ آپ صلح کر لیں، بنو امیہ کے ساتھ قیام نہ کریں، ان کے خلاف خروج نہ کریں، بلکہ آپ صلح کر لیں، ان کے خلاف قتال و جنگ اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، فقال الحسین ہیہات ہیہات یا ابن عباس، فقال الحسین ہیہات ہیہات یا ابن عباس۔ امام نے جناب عبداللہ ابن عباس کے جواب میں فرمایا کہ اے ابن عباس، ہرگز ہرگز، یعنی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو، میں اس بات سے بہت دور ہوں، اور یہ بات، یہ ذلت، یہ پستی، یہ مجھ سے بہت دور ہے۔ ہیہات وہ جملہ ہے جو کسی امر سے اپنی انتہائی دوری اور انتہائی نفرت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا سید الشہداء نے عاشور کے دن یا اس سے پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی سرزمین پہ یہ خطبہ دیا، ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ، کہ امام نے یہ جو حیحات کہا کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے، یعنی ذلت سے میں انتہائی بیزار ہوں، ذلت سے میں انتہائی دور، ذلت کہاں اور ہم کہاں، یہ جملہ بتانے کے لیے ہیہات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر عبداللہ ابن عباس نے جب اپنا موقف پیش کیا، جب اپنی رائے کا اظہار کیا، امام علیہ السلام نے یہی فرمایا، ہیہات یا ابن عباس، اے ابن عباس، جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ بات تو ہم سے بہت دور ہے، اور ہم اس بات سے، اس پستی اور ذلت سے ہم بہت دور ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ان القوم لن یترکونی وانہم یطلبوننی این کنت حتی ابایعہم کرہا ویقتلونی۔ فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی تشخیص و آپ کی رائے یہ ہے کہ میں اگر بیعت کر لوں، سکوت اختیار کر لوں، قیام نہ کروں، یہ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں گے، اس وقت یہ لوگ میرا پیچھا نہیں کریں گے، بیعت کے لیے زور زبردستی نہیں کریں گے، یہ لوگ مجھے، میرے ساتھی، میرے اصحاب، میرے
ماننے والے شیعوں کا خون نہیں بہائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قوم ہے یہ میرا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑے گی، یہ کچھ بھی ہو جائے، یہ لوگ ہر صورت میں مجھے پانے کی کوشش کریں گے، مجھے مجبور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہوں نے مجھے پا لیا اس صورت میں یہ لوگ مجھے بیعت پر مجبور بھی کریں گے، اور حتیٰ اگر بیعت میں کر بھی لوں اس کے بعد بھی مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، اس قوم کے بارے میں آپ کی جو تشخیص ہے، آپ نے جس قوم کی شناخت حاصل کی ہے وہ آپ کی شناخت درست نہیں ہے۔ واللہ انہم لیعتدون علی کما اعتدت واللہ انہم لیعتدون علی کما اعتدت الیہود فی یوم السبت۔ فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ قوم یعنی بنو امیہ، یہ ظالم و فاسد حکمران، یہ مجھ پر اسی طرح سے ظلم کریں گے، اسی طرح سے جنایت کریں گے جس طرح سے یہودیوں نے ہفتے کے روز یوم السبت پر ظلم کیا اور تجاوز کیا، اور اس دن جو خداوند متعال نے جس کام کو حرام قرار دیا تھا اس کام کو انہوں نے انجام دیا۔ یہود کو خداوند متعال نے حکم فرمایا تھا کہ ہفتے کا جو روز ہے یعنی یوم ہفتہ، اس دن آپ نے کاروبار نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا اور مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہے، اور یوم ہفتہ یوم السبت یہ ان لوگوں کے لیے عبادت کا ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو مچھلیاں پکڑنا ممنوع تھا۔ لیکن اہل یہود اس دن دیکھتے تھے کہ اس دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے، لہٰذا یہ لوگ مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے، لیکن دیکھتے تھے کہ مچھلیاں اس دن ہفتے والے روز سمندر کے ساحل اور دریا کے کنارے پر وافر مقدار میں نظر آتی تھیں، لیکن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام تھا۔ جبکہ دوسرے ایام میں مچھلیاں سطح دریا کے اوپر اور دریا کے ساحل و کنارے پر ان کو نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے ایک چال یہ چلی، ایک خداوند متعال کو نعوذ باللہ تعالی دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ لوگ انہوں نے دریا کے کنارے حوض بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پانی کے حوض بنائے تھے، اور ہفتے کے دن یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے بلکہ مچھلیوں کو ان حوضوں میں لا کے منتقل کر دیتے تھے، یعنی نہریں بنائی ہوئی تھیں کہ جو دریا سے نہریں متصل ہوتی تھیں ان حوض سے، اور مچھلیوں کو اس حوض میں لا کر چھوڑ دیتے تھے، اور اس طرح جب مچھلیاں وافر مقدار میں حوض میں جمع ہو جاتی یہ لوگ اس حوض کا دروازہ بند کر دیتے، اور اتوار کے روز یعنی ہفتے کے بعد اگلا جو دن آتا ہے اس دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے، یعنی گویا ایک طرح سے انہوں نے خداوند متعال کو دھوکہ دینے اور فریب و مکر کرنے کی کوشش کی، لیکن خداوند متعال نے ان کے اوپر سخت عذاب فرمایا۔ یہاں پہ سید الشہداء، مفسر قرآن اور جناب عبداللہ ابن عباس ایک فقیہ نامدار جو قرآن کی آیات کے اوپر عبور رکھتے ہیں، ان کو قرآنی مثال سے بیان کرتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، یہ قوم بنو امیہ، یہ ظالم و ستمگر حکمران، یہ مجھ پر اسی طرح سے ظلم کریں گے جس طریقے سے بنو یہود و اہل یہود نے، بنی اسرائیل نے ہفتے کے روز کے اوپر تجاوز کیا اور خدا کے فرمان، خداوند متعال کے حکم کو ان لوگوں نے نافرمانی کر کے توڑ دیا، اسی طرح میرے بارے میں خداوند متعال کا جو حکم ہے یہ اس حکم کو توڑ دیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہودیوں نے کھلم کھلا خداوند متعال کے حکم کی نافرمانی کی، بلکہ یہ لوگ اپنے کاموں کے لیے ایک شرعی جواز بھی ڈھونڈتے تھے، اور وہ شرعی جواز کیا ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے، ہفتے کے دن تو مچھلیاں حوض میں ہی ہیں، ہفتے کے دن تو ہم مچھلیوں کو پانی سے نہیں نکالتے، بلکہ اگلے دن اتوار کے روز ہم مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بہانہ اور اپنے کاموں پر ایک شرعی دلیل انہوں نے بنائی تھی۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین جناب عبداللہ ابن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے
ہفتے کے روز کی حرمت کو پائمال کیا، یہ لوگ مجھ حسین ابن علی کی حرمت کو بھی پائمال کریں گے۔ وَإِنِّي مَاضٍ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ أَمَرَنِي وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ۔ فرمایا کہ اے ابن عباس، میں اس کام کی جانب جا رہا ہوں، اس حکم کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ جو رسول خدا نے مجھے ارشاد فرمایا، جو حکم رسول اللہ نے میرے لیے بیان کیا، میں اس کی جانب جا رہا ہوں۔ اور جو حکم آپ لوگ کے لیے بیان کیا تھا، جو احادیث میں خود عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ رسول خدا نے ہمیں فرمایا تھا یا امت کو یہ کہا تھا، جو حسین کی مدد نہ کرے خداوند متعال اس کو ذلت و خواری کے ساتھ منافقت کے اندر مبتلا کر دے گا۔ کہا کہ میں تو اپنے امر، جو حکم رسول نے مجھے دیا، میں اس پہ چل رہا ہوں، اس کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو امر، جو حکم رسول خدا نے آپ لوگوں کو دیا ہے، بالفاظ دیگر امام جی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس حکم کو جو آپ کو رسول اللہ نے دیا وہ آپ انجام دیں، اور وہ یہ تھا کہ آپ حسین ابن علی کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم خداوند متعال کی جانب سے ہیں، ہم خداوند متعال کے لیے ہیں، اور ہم خداوند متعال کی جانب پلٹ کر جانے والے ہیں۔ فقال یا ابن عم بلغنی انک ترید العراق وانہم اہل الغدر وانما یدعونک للحرب فلا تعجل فاقم بمکہ۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ عراق جانے کا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ عراق جا رہے ہیں، اور اہل عراق دھوکہ والے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دہی میں مشہور ہیں، فریب کار ہیں۔ فرمایا کہ آپ عراق نہ جائیے، کیوں؟ چونکہ یہ لوگ آپ کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے، بلکہ جب آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں گے، یہی لوگ آپ کے خلاف تلواریں نکال دیں گے۔ لہٰذا کہا فلا تعجل، آپ جلدی نہ کریں، تیزی کے ساتھ عراق نہ تشریف لے جائیں، وَأَقِمْ بِمَکَّةَ، اور مکے میں ہی قیام پذیر رہیں، مکے سے باہر نہ جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جناب عبداللہ ابن عباس کی گفتگو کو سننے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا لَأَنْ أُقْتَلُ وَاللَّهِ بِمَكَانٍ كَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْتَحِلَّ بِمَكَّةٍ وَهَذِهِ كُتُبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرُسُلُهُمْ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ إِجَابَتُهُمْ وَقَامَ لَهُمُ الْعُذْرُ عَلَيَّ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ۔ یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ اے ابن عباس، اے میرے چچا زاد بھائی، امام نے فرمایا کہ ابن عباس، میں اللہ کی قسم کھا کے امام نے کہا کہ میں فلاں فلاں مقام پر قتل کیا جاؤں، فلاں فلاں مقام پر مجھے مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، بجائے اس کے کہ میں عراق میں، بجائے اس کے کہ میں مکہ میں زندگی گزاروں اور مکہ میں ہی قیام پذیر رہوں۔ اس سے بہتر، اس سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے یہ ہے کہ میں کسی اور مقام پر جاؤں، وہاں جا کر قتل کر دیا جاؤں۔ فبکا عبداللہ حتی بلت لحیتہ وقال وا حسینہ وا اسفاہ علی الحسین۔ یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس نے جب امام کے عزم راسخ کو دیکھا کہ امام کسی صورت اپنے فیصلے کو نہیں تبدیل کر رہے، کسی صورت امام علیہ السلام کوفہ جانے سے رک نہیں رہے، یہاں پر عبداللہ ابن عباس نے کہا واہ حسینہ، فریاد کی واہ حسینہ واہ اسفا، اور گریہ کر رہے تھے، اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک، ان کی ریش ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی، بھیگ گئی، اور انہوں نے واہ حسینہ واہ اسفا علی الحسین کی فریادیں بلند کی۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ کلام اور ان کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، یہاں پر ہم ایک اہم سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوال ہے کہ آیا امام علیہ السلام جب کوفہ کی جانب جا رہے ہیں
مکہ سے نکل رہے ہیں۔ آیا امام کو اتنا نہیں معلوم تھا جتنا عبداللہ ابن عباس کو معلوم تھا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جاننے کے باوجود وہ علم لدنی، وہ علم غیب جو خداوند متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے آپ تک پہنچایا، یا براہ راست خداوند متعال نے آپ کو تعلیم دیا اور آپ کو عطا کیا، اس سب کے ساتھ آپ جانتے ہیں دقیقاً کہ میرا مقتل کہاں ہے، میں نے کہاں شہید ہونا ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے، اہل کوفہ کیا کریں گے، میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں امام علیہ السلام کوفہ کی جانب سفر کر رہے ہیں؟ کیوں کسی اور علاقے کی جانب جانا پسند نہیں کرتے؟ وہ اتمام حجت ہے، جس کا امام نے اپنے اسی کلام میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ جو آپ نے کلام ارشاد فرمایا اور گفتگو کی، اسی کے اندر امام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وَهَذِهِ كُتُبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرُسُلُهُمْ، کہ یہ اہل کوفہ کے خطوط آئے ہیں، ان کے قاصدین، ان کے پیغام رسان میرے پاس آئے ہیں۔ وجب علیہ اجابتہم، ان کی اجابت کرنا، جو انہوں نے مجھے بلایا ہے ان کے پاس جانا اور ان کی اجابت کرنا مجھ پر واجب اور فریضہ ہو گیا ہے۔ وقام لہم العذر علی عند اللہ سبحانہ، اور میرے اوپر ان کے پاس ایک عذر بن گیا ہے، عند اللہ، خدا کی نزدیک ان کے پاس ایک عذر بن گیا ہے۔ وہ عذر کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے تو امام حسین کو دعوت دی تھی، ہم نے تو امام کو بلایا تھا، لیکن امام تشریف نہیں لائے، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قصور ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہماری جانب تشریف نہیں لائے۔ لہٰذا امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کے بہانے، ان کے عذر، ان سب کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی میرے جانے کا ایک اہم راز، ایک اہم مقصد یہ ہے کہ میں اتمام حجت کروں۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے موقف، اپنے مقصد، اپنا اقدام کو اس طرح واضح کھول کر بیان کروں کہ اب اہل کوفہ کے پاس اس کے بعد سے کوئی بہانہ نہ رہ جائے، ان کے پاس کوئی اور عذر، کوئی اور ان کے پاس بہانہ نہ رہ جائے، اور ان کے اوپر حجت، دلیل خدا ان کے اوپر اتمام ہو جائے۔ اب خداوند متعال ہم سے نہیں پوچھے گا کہ اے حسین، جب آپ کو خطوط ملے، جب آپ کے وفادار ساتھی آپ کو بلا رہے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ بلکہ اب خداوند متعال ان سے سوال کرے گا کہ اے اہل کوفہ، جب تمہارا امام تمہارے پاس آیا، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جس کو تم نے خود خط لکھ کے بلایا، خطوط پہ خطوط لکھ کر بلایا، اور 18,000 کے قریب خطوط آئے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اس سے زیادہ خطوط آئے، اور جب وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر اتمام حجت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اتمام حجت صرف اہل کوفہ پر نہیں تھا، یا 61 ہجری کے لوگوں پر نہیں تھا، بلکہ یہ اتمام حجت آئندہ تمام آنے والی نسلوں پر ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی تم نام حسین سنو، پیغام حسین سنو، اب ظالم کے سامنے سر جھکا کے رہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ظالم کے سامنے سر خم کرنا، گھٹنے ٹیکنا، اس کے سامنے تسلیم ہو جانا، اس کی حکومت کو قبول کرنا کسی صورت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تمہارے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ہم تعداد میں کم ہیں، خب کربلا والوں سے تو کم نہیں ہو، یہ بہانہ نہ ہو کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، خب کربلا والوں کی بھی اس زمانے میں کسی نے نہیں سنی، سید الشہداء کی بات کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا ان تمام بہانوں کو کربلا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے، اور ہر حال میں ہمیں نصرت امام، نصرت ہادی و نصرت نائب امام کے لیے ہمیں آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو مقصد سید الشہداء، شخصیت و کردار سید الشہداء کو سمجھنے
اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند متعال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے اعزاء اقارب کو، آپ کے بہترین اعوان، انصار اور مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔